دائیں بائیں جہاں بھی حضرات کھڑے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ بڑا طویل پروگرام ہوگا، آپ تھک بھی جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں، اور ہمارے تمام کارکن ان کو محبت سے بٹھائیں، بیٹھ جائیں۔ جو دوسرے کو کہہ رہا ہوں نا کہ بیٹھ جائیں، وہ خود پہلے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد دوسرے کو کہے بیٹھ جاؤ۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، یہ میرے بائیں طرف سڑک پر بھی جتنے حضرات ہیں بیٹھ جائیں، اور ذمہ دار حضرات یہاں دریاں سڑک پر بچھائیں اور تمام کو بٹھائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر اس یقین اور عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ہم جو درود پاک خیر المدارس ملتان میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہمارا یہ درود اسی وقت میں، اسی ٹائم میں ہمارے پڑھتے ہوئے یہاں سے مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے، اس عقیدے اور یقین کے ساتھ۔ اور کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو بلند آواز سے، جتنا اونچی آواز سے درود پڑھے، میری دعا ہے اللہ اس کو جلد سے جلد مدینہ دکھائے۔ میرے ساتھ مل کر اکٹھے پڑھیں، اللہم صلی علی، سارے مجمع نہیں پڑھا، یہ جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب پڑھیں، اس سے رحمتیں آئیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، معزز و محترم برادران اسلام اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام کا جواب سب نے نہیں دیا، کیوں بھائی؟ آپ کو مسئلہ تو معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی آواز سے ہو کہ سلام کرنے والے کو جواب سنائی دے۔ اور میرے سامنے تو لاؤڈ سپیکر ہے، آپ کے سامنے تو نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات مل کر اونچی آواز سے جواب دیں گے تو آپ کا جواب پہنچے گا۔ میں پھر دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد عالم اسلام کے عظیم مبلغ، داعی اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا کو آج لاہور سے بذریعہ جہاز 12 بجے دن ملتان پہنچنا تھا، مگر آج صبح سے ملتان کا جو موسم تھا اس کے اندر گرد غبار مٹی تھی، جس کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی، جہاز لیٹ ہوئے۔ حضرت مولانا نے مجھے لاہور سے ٹیلی فون کیا کہ جہاز لیٹ ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا حضرت آپ جہاز کا انتظار نہ کریں، آپ بذریعہ روڈ بائی کار ملتان تشریف لے آئیں۔ اگرچہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو بیان کے بعد بھی لمبا سفر کرنا ہے،
اور آپ کی صحت اور طبیعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ روڈ کا سفر تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کے دین کی خاطر سمندر پار تشریف لے جاتے ہیں، بر و بحر میں جاتے ہیں، پہاڑوں، دریاؤں، سنگلاخ، جنگلات میں جاتے ہیں، اور عرب و عجم میں آپ نے کلمے کی آواز اور اسلام اور دین کی آواز پہنچائی ہے، تو آپ اللہ کے دین کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، آپ بذریعہ روڈ آ جائیں۔ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا اور وہ 11 بجے بذریعہ کار لاہور سے روانہ ہو گئے۔ اب اس وقت وہ ملتان کے قریب ہیں، تھوڑی دیر پہلے وہ خانیوال کراس کر چکے تھے، 20 سے 25 منٹ میں انشاءاللہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ہم سب ان کا بیان سنیں گے۔ یہ اجتماع جامعہ خیر المدارس ملتان کے تعلیمی سفر کے 88 سال مکمل ہونے پر منعقد ہو رہا ہے۔ سارے جن کو خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کہہ دیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ، سارا مجمع سبحان اللہ کہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے، بادشاہت سے، سلطنت سے زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، اور جنات پر، زمین پر، فضا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، تو ایک دیہاتی کھیت میں ہل چلا رہا تھا، تو اس نے جب تخت، کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھا نہیں اور ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، اس لیے جب تخت ہوا میں اڑا جس پر سلیمان علیہ السلام سوار اور بیٹھے ہوئے اس کو عجیب لگا، تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان دی سلیمان علیہ السلام کو، کیا بادشاہت دی سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے یہ اس کی بات پہنچا دی، سلیمان علیہ السلام نے تخت زمین پر اتارا، اسی دیہاتی کاشتکار مزارے ہل چلانے والے کے پاس گئے، فرمایا بتا تو نے میرے تخت کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا واہ رب تیری شان، سبحان اللہ، تو نے سلیمان علیہ السلام کو کیا بادشاہت دی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او میرے دیہات کے بھائی، او میرے کسان بھائی، جو تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھ سلیمان کی ساری بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میرا اقتدار دنیا کا ختم ہو جائے گا، میری دنیا میں سلطنت ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، مگر تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب ساری زندگی تجھے ملے گا، قیامت میں ملے گا، جنت میں ملے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تیرے سبحان اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جتنا مجمع یہاں ہے اس سے زیادہ باہر روڈوں پر ہے، جن کو ابھی یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنی دور دور سے دنیا آئی اور آ رہی ہے۔ میرے دل میں بات آ رہی تھی، میں نے سوچا یہی بات عرض کرتا ہوں، اور میری تقریر کا عنوان ہی ہے سبحان اللہ، کیونکہ آج رات کو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے بخاری شریف، جس میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان جمع ہے، جو
آخری سبق عالم اسلام کی عظیم ہستی شیخ الاسلام مفکر اسلام، جن کا ایک ایک منٹ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ آخری حدیث کا سبق عشاء کے بعد پڑھائیں گے۔ وہ سبق بھی سبحان اللہ کا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ تو پہلے سے آپ کی تیاری کرا رہا ہوں، سارے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واہ رب تیری شان، تیری قدرت۔ میں آج یہ بات سوچ رہا تھا، اور اکثر جب اتنا بڑا اجتماع دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ دنیا کفر، مغربی طاقتیں جتنا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں پر حملے کر رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کئی ہمارے لوگ بھی اللہ کار بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے، یہ تمام تر پراپیگنڈے کے باوجود اور تمام مغربی کفریہ طاغوتی طاقتوں کی کوشش کے باوجود جتنا وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو، کیونکہ اسلام بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے مغرب اور یورپ میں لوگ ہیں، اور یہ تحقیق چھپی ہے کہ صرف مرد نہیں بلکہ مغربی ملکوں میں، یورپ میں مردوں سے زیادہ عورتیں، گوریاں، وہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ عورت کو جو تحفظ، عورت کو جو عفت، عورت کو جو عصمت، عورت کو جو پاک دامنی، عورت کو عزت جو اسلام دیتا ہے، وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ اے مسلمان یاد رکھ، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے؟ بولو بولو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں کی خدمت کیا کریں، دعائیں لیا کریں، پاؤں دبایا کریں، اور ان کے اس نیت سے دبایا کریں کہ میں اپنی جس امی کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس کے نیچے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے آج دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں عراق، فلسطین، یمن، شام، لیبیا، مصر، افغانستان اور خود ہمارا پاکستان کن مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یہاں کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی دنیا اسلام کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہے، دروازہ کھولو، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں پچھلے سال کرغزستان گیا۔ یہ کرغزستان وسط ایشیا کا ملک ہے۔ یہ روس کے ٹوٹنے کے بعد، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو 7-8 ملک آزاد ہوئے، جن پر روس نے، سوویت یونین نے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان میں ایک یہ ملک کرغزستان تھا۔ جب میں وہاں گیا، وہاں کے لوگوں نے حالات سنائے، انہوں نے کہا 70 سال روس کا ہم پر قبضہ رہا، اتنا ظلم تھا کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا جرم تھا۔
اگر کوئی مکان میں بند کمرے میں نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا، پولیس چھاپا مارتی اور وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا. اور اگر کوئی سرکاری ملازم نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا تو 10 سال کی سزا تھی. قرآن مجید رکھنا پڑھنا، دینی کتابیں رکھنا پڑھنا گھر میں بھی جرم تھا. عورتیں برقع نہیں کر سکتی تھی. مسجدیں شہید کر دی گئی، گنتی کی چند مسجدیں، حلال کی کوئی دکان نہیں، اور کئی علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کئیوں کو پھانسیاں لگا دی گئی. ایک دن 2 دن نہیں، 70 سال ہم پر ظلم ہوا. میں قازقستان گیا، قازقستان کے اس علاقے میں وہ لوگ میزبان ہمیں لے گئے جہاں برف ہی برف تھی. جیسے آپ کا مری کا آگے کا علاقہ سردیوں میں، وہاں پورا سال برف ہی برف. کہا مسلمان مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں کو یہ کافر یہ کمیونسٹ پکڑ کر یہاں لاتے اور ان برفوں میں چھوڑ دیتے، وہ بیچارے سسک کر مر جایا کرتے تھے. یہ کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ آپ کے قریب کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا ظلم کیا. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات، انہوں نے کہا 70 سال ہم ظلم کی چکی میں پسے. ہمارے بچے جو پیدا ہوئے اس عرصے میں ان کو دین کا، اسلام کا، قرآن کا، نماز کا کچھ پتہ نہیں. کہا اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جو اس زمانے میں بھی چھپ چھپ کر بہانوں سے ہمیں قرآن دین پڑھاتے رہے. فیکٹریوں میں، کارخانوں میں ان کو جبری ملازم گورنمنٹ نے کر دیا، کاشتکاری پر لگا دیا. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے، کھیت میں ہل بھی چلاتے، فیکٹری میں کارخانے میں کام بھی کرتے، اور ہمیں آہستہ آہستہ قرآن کی ایک آیت پڑھا دیتے، دوسری پڑھا دیتے. ہمیں کاغذوں پر، ہمیں ہڈیوں پر، لکڑیوں پر قرآن لکھ کر دیتے، چھپا کے رکھنا، اس کو یاد کرتے رہنا. کہا اس طرح ہم نے اپنے دین کو بچا کے رکھا اور اس طرح قرآن کو بچا کے رکھا. میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں آزاد ہوئے 22-23 سال صرف ہوئے، آج ہمارے صرف کرغزستان ایک ملک میں 4,500 مسجدیں بن گئی ہیں. ان کی آواز سے کہو سبحان اللہ. کتنی مسجدیں؟ 4,500 مسجدیں، اور بڑے بڑے 15 دارالعلوم مدارس، اور ان مدرسوں میں قرآن، درس نظامی، دینی علوم، حتیٰ کہ بخاری شریف لڑکے لڑکیوں میں پڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا یہ تبدیلی اتنی جلدی کیسے آ گئی کہ آپ کو 20-22 سال کے عرصے میں 5-6 مسجدیں پہلے تھی، اب 4,500. جگہ جگہ حلال گوشت کی دکانیں، عورتوں کے چہروں پر پردہ، دین کے مدرسے، بچوں کے بچیوں کے قرآن کے حافظ عالم بن رہے ہیں. تو وہ فوراً مجھے کہنے لگے مولانا یہ آپ کے پاکستان کی برکت ہے، یہ آپ کے پاکستان کی برکت ہے. میں نے کہا پاکستان کی کیسے؟ کہنے لگے جب ہم آزاد ہوئے چند گنتی کے لوگ تھے، ہمیں خطرہ ہوا کہ اب ہم اپنے بچوں کو اسلام کیسے سمجھائیں. ہم نے جلدی سے اپنے بچوں کو پاکستان کے مدرسوں میں بھیجنا شروع کر دی. وہ وہاں چلے گئے، عالم بن کر آئے، قاری بن کر آئے. یہاں آ کر انہوں نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، انہوں نے قرآن اور دین پڑھانا شروع کر دیا. اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو رائے گنج بھیجا، تبلیغی جماعت میں بھیجا. وہ وہاں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے آ کر عام لوگوں نے دین پھیلانا شروع کر دیا. مدرسے بھی پاکستان کے، رائے گنج بھی پاکستان میں. اس کی برکت سے ہمارے اندر دین آ گیا. سبحان اللہ کہہ. میرے دوستوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے. سارے کہو، جس جس کا ایمان ہے وہ کہو اللہ. سارے کہو ہاتھ اونچا کر کے اللہ. اللہ ہاتھوں سے ہلاؤ. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. جزاک اللہ. ہم دن رات سنتے ہیں اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں
امریکہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ برطانیہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ روس بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ فرانس بڑا ہے، جرمنی بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے دوستو، اللہ بہت بڑا۔ یہ اسلام جو دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ، اس کی طاقت کیا ہے؟ ذرا چند مثالیں قرآن کی طرف آئیے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر وہ میرے اقتدار اور کرسی کو چیلنج کرے گا، خطرہ بنے گا، مجھے للکارے گا۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ان کا ایک نام یعقوب ہے اور دوسرا نام، اور اسرائیل یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر میرے اقتدار کو چیلنج کرے گا، للکارے گا، خطرہ بنے گا، قتل کر دو۔ آرڈر کر دیا۔ سی آئی ڈی پولیس دیکھتی رہتی، پتہ چلتا ہے اس گھر میں بچہ پیدا ہوا، فوراً مار دیتے، قتل کر دیتے۔ 90,000 بچے ایک قول کے مطابق اس نے قتل کروائے، اور کئی عورتوں کے حمل اس خطرے کی وجہ سے ضائع ہو گئے کہ اگر یہ بچہ میرا پیدا ہوا، ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ بچہ پیدا ہو مار دیا جائے، تو ان کے ضائع ہو گئے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ ادھر رکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں وہ نقل کی ہیں، وہ اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اے موسیٰ کی والدہ، ڈر نہیں تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، بچے کو صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو صندوق میں بند کرو، وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ سارے بولو، جلدی بولو۔ جو زندہ ہیں وہ جواب دیں، جو زندہ نہیں ہے وہ جواب نہ دے۔ جو عام میں زندہ ہیں وہ جواب دیں۔ زندہ رہے گا مر جائے گا؟ مر جائے گا، اور آکسیجن نہیں ملے گی۔ اور پھر اگر 2 آتشا کریلا اور نیم چڑھا پانی میں ڈال دو، صندوق میں بند کیا، اس سے بھی موت ہو جاتی ہے، اور پھر پانی میں ڈالا، پانی اندر جائے گا اور جلدی مر جائے گا۔ اب دل میں آیا، اللہ یہ تو میرے بیٹے موسیٰ کو بچانا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بتاؤ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ بچانے کا طریقہ ہے یا مارنے کا؟ بولو بولو، نہیں ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سارے کو ہم مارنے کا، یہ مارنے کا طریقہ ہے۔ آپ کسی کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک کے زندہ رہے گا مر جائے گا؟ تو والدہ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تو میرے بیٹے موسیٰ کو بچانا چاہ رہا ہے یا مارنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ڈر نہیں، خطرہ نہ محسوس کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں رب ہوں،
تیرے بیٹے موسیٰ کو واپس تیرے پاس لاؤں گا، اور ایسے نہیں لاؤں گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں تیرے بیٹے موسیٰ کو لاؤں گا بھی، اور اس کے سر پر رسالت کا تاج رکھ کے اس کو رسول بنا کر تیرے پاس لاؤں گا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ والدہ نے ڈال دیا دریا میں، اب وہ دریا میں صندوق جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دیکھتی جا رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ گیا اور جا کے صندوق فرعون کے محل کے پاس رک گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صندوق اٹھایا، فرعون کی بیوی نے کہا بڑا خوبصورت بچہ، اس کو نہ مارنا، اس کو ہم اپنا گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ دشمن کے گھر میں پرورش کروا رہا ہے، وہی فرعون جس کی خدائی کو چیلنج کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پل بڑے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو بات کیا سمجھی؟ میرا رب اتنی طاقت والا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جو بظاہر شکل مارنے کی ہے، موت کی ہے، اللہ اسی کو بچانے کی شکل بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں موسیٰ کو بچاتا کسی اور طریقے سے تو پھر میرے رب ہونے کا کیا پتہ چلتا۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دریا، سمندر، صندوق، یہ میرے موسیٰ کو کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا جب تک کہ میں رب نہیں چاہوں گا۔ سارے کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ موسیٰ کو اللہ نے بچپن میں صندوق میں بند کروا کے دریا میں ڈلوا کر بچا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو بولو جلدی بولو، یہ کس نے بچایا؟ سارے کہو کس نے بچایا؟ اللہ ہی نے۔ کس نے بچایا؟ صرف کس نے بچایا؟ تو اللہ کتنی طاقت والا ہے، وہ اتنی طاقت والا ہے۔ یہ میں آگے جملہ بولنے لگا ہوں، یاد رکھنا، وہ اتنی طاقت والا ہے کہ وہ چاہے تو موت کو زندگی بنا دے، وہ چاہے تو موت کو زندگی بنا دے، وہ چاہے تو بیماری کو تندرستی بنا دے، وہ چاہے تو غم کو خوشی بنا دے، وہ چاہے تو مصیبت کو راحت بنا دے، وہ چاہے تو ہلاکت کو عافیت بنا دے، وہ اتنا طاقت والا ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ابا جی کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ کرتا ہے دیکھو خون لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، جھوٹ بولا، کہا بھیڑیے نے کھا لیا، یہ کرتا لے کر آئے ہیں یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے مار دیا، ختم کر دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، نبی غیب نہیں جانتا، نبی رونے لگ گئے، صدمہ ہوا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی، روتے روتے باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کو اپنی ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے والدین کو اولاد سے محبت ہوتی۔ اور دلیل یہ ہے کہ جدا تو بیٹا بھی باپ سے ہوا، باپ بھی بیٹے سے ہوا، مگر لوگوں بتاؤ یوسف علیہ السلام کی اس جدائی میں بنائی گئی یا والد یعقوب علیہ السلام کی گئی؟ صدمہ تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا ہوگا یقیناً کہ میں ابا سے جدا ہو گیا، مگر صدمہ جو باپ کو ہوا ہے بیٹے کی جدائی کا وہ زیادہ ہے، بینائی چلی۔ ایک زمانہ آیا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، بھائی گئے کرتا لے کر آ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے پھر دوبارہ کرتا دیا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کے میرے ابا جی کو دکھاؤ۔ ذرا توجہ ہے آپ کی، یوسف علیہ السلام کے کرتے کتنی مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی لے کر آئے؟ بولو بولو سارے بولو، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب لے کر آئے
کرتا دیکھا، کہا یہ بھیڑیے نے کھا لیا کرتے کو، دیکھو خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے، بینائی چلی گئی۔ اب رب کو منظور یہ تھا کہ میں نے یہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لانی ہے، روشنی واپس لانی ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ وہاں فیصلہ کرتا، حضرت یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، بینائی آ جاتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا یہ کہ کرتا آ رہا ہے۔ میں قرآن میں جب پڑھتا تھا، غور کرتا تھا، حیران تھا کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے کرتے کے ذریعے وہ کرتا جب لے کر آئے دوبارہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر لگایا، بینائی آ گئی۔ مجھے جواب قرآن سے یہ ملا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر میرے نبی کی آنکھوں کی روشنی بیٹے کا کرتا دیکھ کر گئی ہے تو میں رب قادر ہوں اسی کرتے کے ذریعے بینائی واپس لے آؤں گا۔ آنکھوں کا آپریشن نہیں ہوا، آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے، اللہ نے کسی اور طرح سے بینائی واپس نہیں کی، وہی کرتا آنکھوں پر لگایا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے رب کی طاقت اور قدرت۔ میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، میرے دل میں سوال آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس میں ڈلوایا تھا؟ دریا میں، اور دریا میں ڈلوا کر بچایا تھا کہ نہیں؟ بولو۔ اور فرعون کو کہاں ڈبویا، کہاں غرق کیا، کہاں برباد کیا، کہاں تباہ کیا؟ دریا میں۔ اللہ تو فرعون کو کسی اور طرح تباہ کر دیتا، یہ پانی میں کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا قصہ پڑھے، دونوں چیزیں سامنے آئے کہ میں رب اتنی طاقت والا ہوں کہ اسی دریا کو میں نے موسیٰ کے بچانے کا ذریعہ بنا دیا، فرعون کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز سے۔ میں نے کرتے کو بینائی کے جانے کا ذریعہ بھی بنا دیا، اسی کرتے کو بینائی کے آنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز سے، سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اپنے خلیل کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ ذرا جلدی جلدی بتاؤ، مولانا بالکل پہنچنے والے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ یہاں آگ میں کوئی اپنے بچے کو ڈالنے لگا ہے، کوئی اپنے باپ کو آگ میں ڈالنے لگا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں، کیسے بچائیں گے؟ بتاؤ نا، بچائیں گے؟ آپ اس ڈالنے والے کے ہاتھ پکڑ لیں گے، جس کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کو پکڑ کر لے کے چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ گھر میں کہیں پر آگ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے، فائر بریگیڈ کو بلائیں گے نا، پانی سے آگ بجھائیں گے، پانی سے آگ بجھتی ہے، ایسا ہی کریں گے نا۔ میں حیران ہوں کہ نمرود نے آگ جلوائی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، اللہ نے بچانا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اللہ نے بارش نہیں بھیجی۔ حالانکہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ اللہ فوراً، بولو آپ بتاؤ، بارش اللہ برسا دیتا تو نمرود نے خواہ کتنے دنوں سے آگ جلائی ہو وہ فوراً بارش سے بجھ جاتی ہے کہ نہ بجھ جاتی؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے، بارش نہیں آئی۔ اللہ آندھی چلا دے، ہوا اس آگ کو اڑا کر لے جائے، نہیں چلائی۔ اللہ جبرائیل کو بھیج دے، ابراہیم کو آسمانوں پر اٹھا لے، ابراہیم زمین پر ہی نہ ہو، آگ میں ڈالا ہی نہ جائے، اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ آگ میں ڈالتے ہیں، ڈالنے دو۔ آپ تصورات کی دنیا میں سوچیں کہ اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا کیا منظر ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، خلیل میرے لیے کوئی خدمت، میں آپ کا نوکر، میری کوئی ڈیوٹی، بڑی طاقت ہے میری، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اڑا کر اوپر لے جاؤں گا۔ تو کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جواب یہ دیا، جبرائیل تو درمیان سے نکل جا، میں جانوں میرا رب جانے، کیونکہ میرا اپنے اللہ سے 1 to 1 رشتہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ سارے کہو 1 to 1 آپ کا اپنے رب سے رابطہ 1 to 1 ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے، تمہاری ہمارے آگے، ہماری خدا کے آگے۔
ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب کی خدا کے آگے، اور سب کی خدا کے آگے۔ میں کویت میں تھا تو ایک نوجوان میری تقریر کے بعد آیا، مجھے کہتا ہے مولانا آپ چونکہ ذرا میری ہم عمر ہیں اس لیے آپ سے حوصلہ پیدا ہوا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں نے اللہ میاں سے ملنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا تو ہے کہاں کا؟ کہتا ہے پشاور کا۔ کویت میں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مزدوری کرتا ہوں۔ میں نے کہا ماں باپ کہاں کریں؟ کہتا ہے پشاور میں۔ میں نے کہا اگر ماں باپ سے تمہیں ملاقات کرنی ہو اور کویت میں ہی رہتے ہوئے کرنی ہو، پاکستان نہ جائے کیونکہ ٹکٹ لگے گا، کوئی طریقہ اس کا ہے؟ اس نے کہا مولانا بڑا آسان طریقہ ہے، اس زمانے میں موبائل ٹیلی فون نہیں آیا تھا، روڈوں کے اوپر بورڈ پر ٹیلی فون لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کہا میں جاتا ہوں وہاں پر سکے ڈالتا ہوں، پاکستان کا کوڈ، پشاور کا کوڈ، گھر کا فون نمبر ملاتا ہوں، میری اپنی امی سے ابو سے ٹیلی فون پر بات ہو جاتی ہے، آدھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں آسان طریقہ موجود ہے۔ میں نے کہا میں بھی تجھے بتاتا ہوں، اللہ میاں سے بھی ملاقات دنیا میں رہتے ہوئے ہو جائے گی، اس کی بھی ایک ٹیلی فون لائن ہے، اس کا بھی ایک ٹیلی فون نمبر ہے، وہ میں تجھے بتاتا ہوں، وہ تو یاد کر، یہ نمبر ملایا کر، تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے گی، 1 to 1 ہو جائے گا۔ کہتا مولانا جلدی بتاؤ اللہ سے ملاقات کا کیا ٹیلی فون لائن ہے، کیا نمبر ہے؟ میں نے کہا وہ نمبر ہے 24244343۔ آپ بھی یاد کرو، کیا کہا میں نے؟ بولو 244343۔ یہ اللہ سے ملاقات کی ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 244343 244343۔ عربی میں اسرائیل اربع ثلاثہ، یہ ملاقات کی لائن ہے۔ کہتا کیا مراد سمجھا بھی دو؟ میں نے کہا 2 سے مراد ہے فجر کی نماز کے 2 فرض، پہلے 4 سے مراد ہے نماز ظہر کے 4 فرض، اور پھر اس کے بعد عصر سے 4 سے مراد ہے عصر کے، پھر 3 سے مراد مغرب کے، پھر آخری 4 سے مراد ہے عشاء کے 4 فرض، اور آخری 3 سے مراد ہے وتر کی 3 رکعتیں روزانہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر تو پر۔ میں نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہتا رب سے تیری۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ اللہ کی قدرت۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اب اللہ بارش برساتا تو کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پانی سے تو آگ ہم بھی بجھا لیتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں آگ میں ڈال دو، میں اسی آگ کو کہوں گا ایئر کنڈیشن بن جا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں اسی آگ کو جو موت کا، مارنے کا، ہلاکت کا ذریعہ ہے بچانے کا ذریعہ بنا دوں۔ میرے دوستو اسماعیل اسلام کے اوپر چھری چلائی جا رہی، گلے پر ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے یہ کہا جبرائیل جا اسماعیل کو اٹھا کے لیا، چھری پکڑ لے، ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لے، نہیں کہا یہ چلانے دے، تیز کرتا رہے، لیکن میں دکھاؤں گا وہ چھری جو موت کا ذریعہ ہے میں اسی کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنا دوں۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ یہ مدرسے بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دنیا کہتی تھی مدرسے ختم، دین ختم، دیکھو کتنی محبت ہے۔ آپ دین کی محبت میں آئے کہ نہیں آئے؟ اس دین کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ بولو کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مدرسے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو پیسہ باہر سے آتا ہے، ہمیں باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے، یہاں سے آتا ہے پیسہ۔ اور اب میں آپ سے پیسہ اکٹھا نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر کریں گے۔ مولانا پہنچ گئے ہیں اور اللہ نے مولانا کو بھی بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ قرآن میں آتا ہے میرے دوستو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس کی محبت دریاؤں کی مچھلیوں کے اندر بھی ڈال دیتا ہے،
اور اللہ اتنی طاقتور ہے، نیک آدمی کے گناہ کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مولانا طارق جمیل، اللہ نے ان کو کتنی قبولیت دی ہے، جنگل میں منگل بن جاتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ بولو کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ کتنے اداکار، فنکار، کھلاڑی، کتنے لوگ ماشاءاللہ اسلام کی طرف آئے۔ میرے دوستو، یہ دین کی بڑی برکتیں، اس لیے یاد رکھو یہ دین کے مدرسے، یہ مسجدیں، یہ مرکز ہمیشہ قائم رہیں گے۔ کہو، بولو بھائی میرے، آپ یہاں سے ان کو ہٹا دیں، ہاں ہٹ جائیں، ہاں نیچے کر لیں، یہاں سے اوپر رکاوٹ ہوتی۔ بھئی آپ سب حضرات جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ بھی جائیں، چونکہ مسجد کے سین میں پلاٹوں میں بھی لوگ ہیں، ان کو بھی نظر آئے۔ آپ جہاں ہیں بیٹھ جائیں، جو حضرات دین سنے آئے بیٹھ جائیں۔ ہمارے ساتھی طلبہ اساتذہ محبت سے بٹھائیں، سارے بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو دین ماننے کا نام ہے، اسلام کا نام ہی اطاعت فرما برداری ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یہ سامنے جو مسجد کے دیوار کے جہاں لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، آواز انشاءاللہ سب جگہ جائے گی۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں میرے بھائی، سب بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو، یہ اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ نماز عشاء 8:30 بجے ہوگی۔ نماز کے فوراً بعد پھر اجتماع شروع ہو جائے گا۔ جتنا بڑا اجتماع ہے اس سے زیادہ رات کو ہوگا۔ آپ حضرات اطمینان سے رہیں گے، جگہ آپ کو تبھی ملے گی۔ اور نماز عشاء کے بعد سب سے پہلا بیان پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور حضرت مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب اور بہت سے علماء اور بخاری شریف کے آخری حدیث کا درس دیں گے مفکر اسلام، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ 500 بچہ اس ایک سال میں خیر المدارس سے قرآن کا حافظ، قاری اور عالم بن کر بچے بچیاں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارا مدرسہ چھوٹا ہو گیا ہے، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے۔ ہم رمضان سے پہلے مسجد نئی شروع کرنے لگے ہیں، بڑی بنانے لگے ہیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے اس میں حصہ ڈالنے کی۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان اور خطاب ہوگا۔ اور پھر آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ اس سے آپ حضرات تمام تشریف رکھیں گے۔ ایک افواہ پھیلا دی گئی ہے کہ امام کعبہ آ رہے ہیں اور وہ نماز مغرب پڑھائیں گے۔ امام کعبہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں لاہور میں 3 دن ان کے ساتھ رہا، صبح شام دن رات ان کے ساتھ رہا، اور الحمدللہ امام صاحب نے بہت محبت فرمائی، مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور میں نے ان کو دعوت دی تھی ملتان کی، مگر ان کا سفر وہاں سعودی عرب کے بادشاہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور ان کے لیے وہاں سے اجازت کے بغیر کسی جگہ جانا، وہ صرف لاہور اور اسلام آباد کی اجازت پر آئے تھے، اور ان کو صرف ان 2 شہروں میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ مگر انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ حنیف میں دوبارہ تیری دعوت پر انشاءاللہ مستقل ملتان آؤں گا۔ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آئیں گے اسی سال، نہیں تو رمضان کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ یہاں آئیں۔ یہ اطلاع غلط ہے کہ وہ آج نماز مغرب خیر المدارس میں پڑھائیں گے، وہ یہاں تشریف نہیں لا رہے، لاتے تو ہم آپ کو ضرور بتاتے۔ انشاءاللہ آپ نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اتنے بڑے اولیاء اللہ، صلحاء، علماء، بزرگوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج خیر المدارس میں علم و عرفان کی بارش ہو رہی ہے، بڑے بڑے ولی اللہ صاحب نسبت آئے ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات پابندی سے رہیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں اور اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہیں۔ ابھی انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ تک مولانا یہاں تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نعت سنیں گے اور اتنے میں مولانا تشریف لائیں گے۔ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی، ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی
غمزدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا۔ غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، دو جہاں آ گئے عالم وجد میں۔ دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، دو جہاں آ گئے عالم وجد میں۔ ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، کملی والے کا لب پر جو نام آ گیا۔ ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، کملی والے کا لب پر جو نام آ گیا۔ غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پڑھیں آپ، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلام، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس بزم کونین پہلے سنواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی۔ بزم کونین پہلے سنواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت
जामिया खैरुल मदारिस, जामिया खैरुल मदारिस, आयतुल खैर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अनीस साहब जलंधरी, नारा तकबीर। हम गलत हो गए, माशियत धुल गई, मग़फ़िरत आफियत का पयाम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जामिया खैरुल मदारिस मुल्क का एक बहुत नुमाया इदारा है और इस इदारे की आज ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब है। जो तलबा कई साल जामिया में पढ़ते रहे, आज वो आखिरी हदीस मुबारका के दर्स सुनेंगे और उनका गोया तालीमी सिलसिला तकमील को पहुँचेगा। ये आजिज़ भी उन्हीं तलबा से चंद बातें करेगा। इस दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों से नफ़ा उठाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। पानी से नफ़ा लेने के तरीके और हैं, आग से नफ़ा लेने के तरीके और हैं, मिट्टी से नफ़ा लेने के तरीके और हैं। ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस कायनात के खालिक और मालिक हैं, जिनके पास सारी कायनात के खजाने हैं, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तो अल्लाह ताला की ज़ात से फ़ायदा लेने के तरीके क्या हैं? इस बात को समझाने के लिए हमारे आका और सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात समझाई कि लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला के हुक्मों को मानोगे और अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम अल्लाह ताला के खजानों से सबसे ज़्यादा नफ़ा लेने वाले बंदे बन जाओगे। चुनांचे जो इंसान नेकी की ज़िंदगी गुजारता है वो अल्लाह ताला की मज़ीद नेमतों का हकदार बन जाता है, और जो इंसान गुनाहों के रास्ते को अपना लेता है वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। हम अपने घरों में भी देखते हैं, जो बच्चा माँ बाप की बात को माने, अच्छी तालीम हासिल करे, माँ बाप का अदब एहतराम दिल में रखे, तो माँ बाप के दिल इतने खुश होते हैं कि अगर किसी वक्त वो कोई चीज़ लेने की बात करे तो आधी बात सुनते ही माँ बाप तैयार होते हैं कि हम आपको फलां चीज़ लेके दे देते हैं। और अगर कोई बच्चा ज़िद्दी हो, बात न मानता हो, पढ़ाई में तवज्जो न देता हो, माँ बाप के दिल दुखाता हो, वो अगर कहे कि जी मुझे फलां चीज़ चाहिए तो माँ बाप उसकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान नेकी की जिंदगी गुजारता है वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर आकर कुछ मांगता है तो उसकी दुआ उसी वक्त कबूल फरमा ली जाती है। और जो बंदा अपने नफ्स की पूजा करता है, गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता है, अगर वह अल्लाह ताला से दुआएं मांगता भी रहे तो अल्लाह ताला फिर उसकी दुआओं को इस तरह पूरा नहीं फरमाते। लिहाजा वो इंसान जो अल्लाह ताला के खजानों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाने वाला हो, ये वो इंसान है जो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो तलबा अपना दौरा हदीस मुकम्मल करने के बाद अपने घरों को जाएंगे
ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو مدارس میں پڑھائیں گے، کچھ اپنا روزگار کا سلسلہ شروع کریں گے، تو ان کو زندگی کی حقیقتوں سے واسطہ پڑے گا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو نیکی تقویٰ پر جمے رہیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پھسلیں گے، کمزوری دکھائیں گے۔ تو ان کو ایک بات سمجھانی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں پر زندگی عطا فرمائے تو عزتیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں ملیں گی، اور اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو بندہ میرے حکم کی پیروی کرے گا اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرے گا اللہ نے اس کے لیے ذلت کو اور چھوٹے پن کو لکھ دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، اور گناہوں کے راستے کو اختیار کرنے سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ اور معاملہ ہمارا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ظاہر میں نیکی کی زندگی بھی گزارتے ہیں مگر 100% گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم 100% گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہم اللہ کے مقبول بندے نہیں بن سکیں گے۔ اللہ کا مقبول بندہ وہی ہوتا ہے جو 100% گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر شریعت کے اندر کل 100 گناہ ہیں، ایک بندہ 50 گناہ چھوڑ دے ابھی بھی گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، 60 چھوڑ دے، 70 چھوڑ دے، 90 چھوڑ دے، 95 چھوڑ دے، تو ابھی بھی وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہی کہلائے گا۔ جب تک 100 کے 100 گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ بندہ گناہوں سے پاک نہیں کہلائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اگر مدد حاصل کرنی ہے تو ہمیں 100% گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ مدد و نصرت کے خزانے کھول دیں گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا، گناہ کے موقع سے بھی بچنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ہم ان گناہوں کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی جگہ پر بجلی کا پنکھا چل رہا ہے لیکن ایک بچہ بار بار اس کا بٹن بند کر دیتا ہے تو پنکھا تو بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تو ہو رہی ہوتی ہے، ہم جب گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم گویا بٹن کو آف کر دیتے ہیں اور ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو بندہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے کسی علم سے بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، آنکھ، زبان، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، کسی علم سے بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ جب گناہوں سے زندگی پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر عزتوں کے دروازے کھول دیں گے۔
ایک شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ تو ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نیکی کرنے پر ایک چھٹانک محنت کریں تو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک نم محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ محنت اس پر کریں کہ گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر گناہ سرزد نہ ہوئے تو پھر اللہ کے ہاں آپ کی قبولیت ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو نبی اسلام نے بتلا دیا کہ انسان نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نافرمانی بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی ہمیں لیتے رہیں تو این خیال است محال است جنون، یہ بے وقوفوں والی بات ہے۔ دنیا میں انسان کو کتنی پریشانی آتی ہیں، یہ اکثر و بیشتر گناہوں کا نتیجہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو پریشانیاں ملتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے دروازے چاروں طرف سے کھول دیں گے۔ اب یہ معاملہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچانا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر ہم گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، اور شاید انہیں قدسی نفوس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں، اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے دلیل کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، المرأۃ المتکلمۃ بالقرآن، ایک عورت جو قرآن مجید کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں حج عمرہ کر کے آیا، ایک جگہ تھک کے میں درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور سوار سواری کے اوپر قریب ہے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو جواب میں انہوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام کا جواب تو دیا مگر اس کے جواب میں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون اور یہاں کیسے؟ تو ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب یہ مجھ سے راستہ پوچھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں سمجھ گیا یہ حج عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا ادخل مصر انشاءاللہ آمنین۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں اس عورت کو لے کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا فاصلہ تھا، راستے میں میں نے کچھ عربی اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب میں نے اشعار پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
کہ اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کا قرآن پڑھو. کہتے ہیں مجھے شرم بھی بہت آئی اور میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. جب شہر قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ شہر میں آپ کا کوئی ہے عزیز اقارب میں سے؟ اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں یہاں پر. میں نے پوچھا اچھا بتائیں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو میں سمجھ گیا کہ 3 بیٹے ہیں اور ان کا نام ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے. جب میں شہر میں پہنچا جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو میں نے تینوں بچوں کے نام لے کر پکارا تو 3 بچے بہت زیادہ ان کے چہروں پہ نیکی کا نور. وہ آئے، وہ اپنی والدہ کو تلاش کر رہے تھے. چنانچہ جب والدہ سے ملے تو بہت خوش ہوئے. تو ان کی والدہ نے ان کو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. چنانچہ ان بچوں کے پاس جو کچھ کھانا تھا انہوں نے فوراً پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو جب میں نے شکریہ ادا کیا تو عورت نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو میری بس ہو گئی. میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری والدہ جب سے مجھے ملی ہے میری ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے اور اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا اتنا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا. آپ ذرا غور کیجئے، اگر اس امت میں ایسے بھی لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن پاک کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا اور وہاں ہم جیسے بھی کھڑے ہوں گے کسی کی غیبت کی، کسی کو الٹے سیدھے الفاظ کہے، کسی کو کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، تو سوچیں ہمارا قیامت کے دن کیا ہوگا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں کے 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، یہ نہیں کہ وہ کوئی فرشتے تھے، نہیں، وہ انسان ہی تھے مگر فرشتہ صفت بن گئے تھے. انہوں نے اپنے نفوس پہ محنت کی اور نفس مطمئنہ پا لیا جس کی وجہ سے وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے تھے. اور اگر بالفرض و تقدیر گناہ ہو جاتا تھا تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے ان کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا تھا. تو ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. یہ سمرقند کے رہنے والے تھے اور وقت کے بادشاہ بھی ان کے مریدین میں سے تھے. بہت بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں. وہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، طلباء ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. وہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے گویا اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. تو اس پر محنت کیجیے کہ ہماری زندگی میں گناہ کا ارتکاب ختم ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے سب سے زیادہ ہم بن جائیں. یاد رکھیں کہ مومن کے لیے اس دنیا میں 2 جگہیں ہیں. اگر یہ اپنے نفس کا غلام بنے گا تو ذلت کی زندگی گزارے گا اور اگر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو عزتوں کی زندگی گزارے گا.
جو رب کی پوجا کرے گا وہ امام عالم بن کے زندگی گزارے گا، اور جو رب کی پوجا کرے گا یہ غلام عالم بن کے زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان علم بھی پڑھا ہوتا ہے مگر ان کی حالت بری ہوتی ہے، کہیں ان پہ مسجد کے صدر صاحب روپ ڈال رہے ہوتے ہیں، کہیں ان پہ کمیٹی والے روپ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں، بس ہر طرف میرے لیے مشکلات ہیں۔ اصل میں کوئی ان کا مخالف نہیں ہوتا، ان کو ان کے نفس نے ہی ذلیل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہوں کا ارتکاب چھوڑ دیں اور شریعت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کر لیں تو انہیں کو عزتیں ملنی شروع ہو جائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اپنے اندر ڈھانپ لیں گی، ہر طرف سے عزتیں ملیں گی، ہر طرف سے محبتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سکون کی زندگی دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ مفسرین نے اس کے 2 طرح کے ترجمے کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کو 2 جنتیں ملیں گی، یعنی ایک گھر ملے گا اور دوسری جنت اس کو جنت میں دوسرا گھر بھی ملے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی کا ایک گھر لاہور میں ہوتا ہے، ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو اس کے 2 گھر ہوئے۔ اسی طرح ان لوگوں کے جنت میں 2 گھر اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے تفصیل لکھی کہ ان کا ایک گھر سونے کی چیزوں سے بنا ہوا ہوگا اور دوسرا گھر چاندی کی چیزوں سے بنا ہوا ہوگا، یہ 2 گھر ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے جنتان کا یہ ترجمہ کیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں بلکہ ترجمہ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ ان کو 2 جنتیں دیں گے، کہیں ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ، 2 جنتوں سے کیا مراد کہ اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور دوسری جنت ان کو جنت میں گھر ملے گا۔ ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں تو ہم اس کی کئی مثالیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ان کی عمر کا آخری حصہ ایسا تھا کہ ان کو دنیا میں جنت کے مزے آتے تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیٹھے ہوئے فرماتے تھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے دل میں ان اللہ والوں کے کہ دنیا میں ان کو جنت کا مزہ آتا ہے، ایسی عزتیں ملتی ہیں، ایسا سکون ملتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو آخرت میں جو ٹھکانہ دینا ہو اللہ تعالیٰ اس کا نمونہ دنیا میں اس کو دکھا دیتے ہیں، جس کو جنت میں بھیجنا ہو دنیا میں اس کو ایسا سکون دیتے ہیں کہ وہ خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور جب گناہ کرنے والا بندہ ہو اس کو دنیا میں ایسی پریشانیاں دیتی ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے اندر ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا والی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنا، گناہوں کی لسٹ بنائیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آئے کہ ہمارا دل گواہی دے کہ اب میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مدد ہی سے ممکن ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما جو گناہوں سے خالی ہو، اور اگر ایسی زندگی مل گئی تو آپ کو مقام تسخیر نصیب ہو جائے گا۔ مقام تسخیر کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں گے، لوگ آپ سے والہانہ محبت کریں گے، عزت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ یہ مقام تسخیر اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، چنانچہ ان کا ہوا، آگ، پانی، مٹی ہر چیز پہ چلا کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیجئے کہ ایک مرتبہ
مدینہ طیبہ کے باہر سے آگ نکلی جو مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہی تھی. حضرت عمر فاروق لانا کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت تمیم داری لانا کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور آگ کو واپس لوٹائیں. حضرت تمیم داری لانا نے 2 رکعت نفل پڑے اور ان کے پاس جو چادر تھی اس کو انہوں نے ایسے جیسے کوئی ہنٹر ہوتا ہے کہ آگ کے قریب آئے اور آگ کو مارتے تھے اور آگ پیچھے ہٹتی گئی حتیٰ کہ جس یعنی پہاڑ کے غار سے نکلی تھی اسی غار میں دوبارہ واپس چلی گئی. آگ نے ان کا حکم مانا, ہوا نے ان کا حکم مانا. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا محمد لانا خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل. ایک صحابی تھے جو کافروں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے اور وہ ایک پہاڑ کے قریب تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اللہ نے حضرت مولانا کو باطن کی نظر سے دکھلا دیا تھا منظر, تو انہوں نے خطبے میں کہا کہ ساریہ یہ جو پہاڑ کی سائڈ ہے اس کا خیال رکھنا, اور ہوا نے ان کے پیغام کو 100 میل دور تک پہنچا دیا. آگ نے ان کا حکم مانا, ہوا نے ان کا حکم مانا, پانی نے ان کا حکم مانا. چنانچہ جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل کا پانی سال میں خشک ہو جاتا تھا. پھر جب شروع ہوتا تھا تو مقامی لوگ اس سے پہلے کسی نوجوان عورت کو پانی کے اندر ڈالتے تھے. اب جب پانی چلنے کا وقت آیا تو جو مسلمان سپہ سالار تھے انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق لانا سے پوچھا خط لکھ کر کہ حضرت مقامی لوگ تو یہ کیا کرتے تھے, مجھے کیا کرنا ہے؟ تو سیدنا محمد لانا نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام, اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بالکل نہ چل, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر بن الخطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر. اور پھر امیر لشکر تھے ان کو کہا کہ آپ یہ میرا رکا پانی کے اندر ڈال دیں. وہ رکا پانی کے اندر ڈالا گیا, دریائے نیل نے چلنا شروع کیا. آج تک دریائے نیل اس کے بعد دوبارہ پھر کبھی بند نہیں ہوا. تو پانی نے بات مانی, ہوا نے بات مانی, آگ نے بات مانی, زمین نے بات مانی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا محمد لانا کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو سیدنا محمد لانا نے پاؤں زور سے زمین پر مار کر کہا اے زمین کیوں ہلتی ہے, کیوں میں نے تیرے اوپر عمل قائم نہیں کیا, اور زمین کا زلزلہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. یہ مقام تسخیر کہلاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق بندے کی اطاعت کرتی ہے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را. ایسا بندہ جو اللہ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ پھر تمام مخلوقات کا سردار بن جایا کرتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو ہمیں گناہوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے, معصیت سے بچ کے زندگی گزاریں. بڑا گناہ چھوٹا گناہ کوئی بھی گناہ جو ہے اس کا ارتکاب نہ کریں. اپنی ٹیمپٹیشن کو روکنے کی عادت ڈالیں, حتیٰ کہ ہم اپنی نفس کو شریعت کی لگام پہنا دیں اور وہ ہر حال میں شریعت کے مطابق چلنے والا بن جائے. جب یہ مقام حاصل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں عزتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ ان کی زندگیاں شریعت و سنت کے مطابق تھیں. اللہ نے ان سے دین کا کام کتنا لیا, کتنی قبولیت دی, اور علم کا فیض کتنا ان کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں پھیلایا. یہ ان کی قبولیت کی آج بھی گواہی مل رہی ہے. عابد کی یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل, آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. اخلاص کا تاج محل بنا کے چلے گئے دنیا میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرنا ہے. بس اس پر جتنی محنت کرنی پڑے کریں, آرزوئیں خون ہو, تمنائیں قربان ہو, لیکن اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اے اللہ اب تو میں نے اس دل کو آپ کے شان کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے.
علامہ اقبال نے اچھے شعر لکھے، فرماتے ہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ اور ایک بڑا قیمتی شعر لکھتی ہے، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ تو جو بندہ زمانہ بنے گا اسے ذلت ملے گی، جو بندہ خدا بن کے زندگی گزارے گا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ ہمارے اکابر کا یہی حال تھا کہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارتے تھے اور اللہ ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار فرماتے تھے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا سے رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ مومن کا مقام بڑا اونچا ہے، اس پہ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ کیا ایک بندہ ایسا بھی مقام حاصل کر سکتا ہے، اور یہ مقام انسان کو گناہوں کے چھوڑنے سے ملتا ہے، پاکیزہ زندگی ہو جائے، نیکی کی والی زندگی ہو جائے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیں، بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا یہ صالحین کا شعار ہے، بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا صالحین کا شعار ہے، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا یہ صدیقین کا شعار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدیقین والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ جانچنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ احسن عملا کی تفسیر میں روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اسرع فی الخیر، نیکی کے کام میں دوڑ کے آگے بڑھنے والا کون ہے، اور من المعاصی، اور معاصی میں زیادہ بچنے والا تم میں سے کون ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمارے آقا اور سردار نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اس عاجز کو اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا جو مستجاب الدعوات تھے۔ ہم ان کو دعاؤں کے لیے کہتے تھے اور چند دنوں کے اندر ان کی دعاؤں کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں یونیورسٹی کے 32 طلباء کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ نوجوان بچے آئے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے بس ایک فکرہ بولا، اے اللہ ان تمام نوجوانوں کو اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما دے۔ جب ہم واپس گئے تو 3 راتوں کے اندر ان 32 طلباء میں سے ہر ایک نے گواہی دی کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو وہ مجھے فرمانے لگے نام لے کر، کہنے لگے کہ میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ نبی علیہ السلام کو آقا اور سردار کے نام سے پکارتے تھے، بہت ادب بہت احترام کرتے تھے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو فرمانے لگے کہ
کہ میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ اپنے سردار کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو مستجاب الدعوات بندے میں شامل فرما لیتا ہے. علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری. کہ اے مومن، عقل تیری ڈھال ہے، عقل استعمال کر اور شیطان کی چالوں سے بچ، نفس کی مکاریوں سے بچ کے زندگی گزار. عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری. ماں سے اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تیری، ماں سے اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تکبیر تیری. اگر تو صحیح معنی میں مسلمان ہے تو جو تو تدبیر بنائے گا اللہ اس کو تیری تکبیر بنا دیں گے. سوچیں مومن کو کیا مقام اللہ عطا فرماتے ہیں کہ جو وہ تدبیر بناتا ہے اللہ اس کی تدبیر کو اس کی تکبیر بنا دیا کرتے ہیں. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اور پھر آخر کو بہت خوبصورت شعر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. تو جو طلباء آج بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس سنیں گے وہ اس نقطے کو بھی پلے باندھ لیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے، ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. ہٹا دو یار، ہٹا دو ہٹا دو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وربک یخلق ما یشاء ویختار. صدق اللہ العظیم. محتشم موقر حضرات علماء کرام، جامعہ دار الخیر کے دامن میں اس مرد کلندر کی خیر کو آج اپنے اپنے دامن میں سمیٹنے والے خوش نصیبوں، میں سب سے پہلے اس انتہائی بابرکت پررونق تقریر کے انعقاد پر حضرت العلامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم کو، ان کے رفقا کو کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو درس نظامی کا نصاب مکمل کر کے آج اپنے شیخ سے آخری حدیث سماعت فرمائیں گے. یقیناً میرے ان عزیز بھائیوں کے لیے، میرے ان بیٹوں کے لیے یہ لمحات یادگار ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے. اور آج یہ جو ایک طویل صف مجھے نظر آتی ہے، اس طویل صف میں مجھے ایک اپنا عزیز، یوں تو سارے میرے عزیز ہیں لیکن مولوی احمد حنیف کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. میں اس پر محترم مکرم جناب قاری محمد حنیف صاحب کو کلمات تحسین اور کلمات مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس گلشن کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں،
हमने देखा कि जब कायनात का रब इरशाद फरमाता है वयख्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, मैं जिसे चाहता हूं जब चाहता हूं जिस तरह चाहता हूं उसे पैदा करता हूं, और फिर जिसे चाहता हूं जब चाहता हूं जिस तरह चाहता हूं उसे अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया करता हूं। मैं इंतखाब के लिए किसी से मशवरा नहीं किया करता। मैं जब इंतखाब करता हूं तो किसी की शक्ल को, किसी की अकल को, किसी के हस्ब नसब को नहीं देखा करता, बल्कि जब मैं इंतखाब करता हूं तो उसके दिल को देखा करता हूं। और फिर हमने देखा ये दीन और मेरे अल्लाह के दीन में लगा हुआ वक्त, मेरा अल्लाह इतना कदरदां है, इतना कदरदां है कि वो उस साले इंसान की मेहनत का बदला क़यामत में तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, लेकिन दीन में सदाकत और दीन की जिद्दोजहद के अंदर जिद्दोजहद करना, उस पर मेहनत करना, उसका बदला हमने इन आंखों से इस दुनिया में बारहा मर्तबा देखा। मैं देखता हूं, एक लम्हे के लिए पीछे जाता हूं, मैं देखता हूं सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह जब कुर्बानियां ही कुर्बानियां देते हैं, कुर्बानियों के अंबार लगा देते हैं, आखिरी वो कुर्बानी आती है कि जिसको कायनात का रब इब्तलाए अजीम करार देता है, और फिर कायनात का रब उस कुर्बानी को देखकर कहता सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम में कायनात का रब तुझे सलाम कहता हूं। इतनी कुर्बानियों के बाद कायनात का रब उसे इनाम क्या देता है? फरमाया कि इनाम में तुझे ये देता हूं इब्राहिम कि मैं तुझे बेटा इसहाक दूंगा जिससे 24,000 अंबिया पैदा होंगे, और दूसरी तरफ सैयदना इस्माइल होंगे जिनसे आमना का लाल पैदा होगा जो सारे अंबिया का सरदार होगा। मैं देखता हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में आता हूं तो शाह वली अल्लाह के खानदान को देखो, मैं उससे नीचे आता हूं, मैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह तआला को देखता हूं, उनके इखलास, उनकी कुर्बानियों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन्हें मौलाना असद महमूद, मौलाना अरशद मदनी की सूरत में अल्लाह ने उन्हें इनाम दुनिया के अंदर अता किया। मैं इससे आगे बढ़ता हूं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान को देखता हूं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब को देखता हूं तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनके इखलास को, उनकी जिद्दोजहद को, उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को, उनकी काविश को कबूल फरमाया। तो शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी जैसा फर्जंद अता किया, मौलाना रफी उस्मानी जैसा फर्जंद अता किया। मैं इससे आगे बढ़कर देखता हूं इस जगह पर यह ऐसा नहीं था, यहां एक मर्द दरवेश बैठा, एक मर्द कलंदर बैठा जिसे लोग आज हजरतुल अल्लाम अल फख्खाम मौलाना खैर मोहम्मद के नाम से याद करते हैं। उनके इखलास को, उनकी जिद्दोजहद को, उनकी मेहनत को, उनकी सदाकत को मेरे रब ने कबूल किया तो दुनिया में अल्लाह ने नकदी नाम उन्हें यह दिया कि उन्हें एक तरफ अपना बेटा मौलाना शरीफ की सूरत में दिया तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसी घर में कारी हनीफ जैसा आदमी पैदा कर दिया। हाँ, मैंने देखा इसी पाकिस्तान में एक और मर्द दरवेश जिसे मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद की सूरत में याद किया जाता है। उसने जिद्दोजहद की, उसने एक मेहनत की, उसने एक कोशिश और काविश की। मेरे रब ने उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को, उनकी जिद्दोजहद को, उनके इखलास को, उनकी सदाकत को ऐसा कबूल किया कि अल्लाह ने उनके घर में मौलाना फजलुर रहमान जैसा इंसान पैदा किया। मेरे काबिल एहतराम भाई, मेरे अजीज तालिब इल्म भाइयों, ये बंदा बड़ा कैसे बनता है, ये इतनी अजमतों वाला कैसे बनता है?
صفاتوں والا کیسے بنتا ہے، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اکابر کی موجودگی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ گفتگو کروں، لیکن یاد رکھو پوری صداقت کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، کوئی راضی ہو نہ راضی ہو، رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جایا کرتا ہے تو سب راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ نے بہار دی، یہ پرنور چہرے دیے اس ملک کو، یہ پرنور فضا دی اس ملک کو۔ یہ اس معصوم طالب علم نے جو صبح کے لمحے میں، جو شہری کے وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک جگہ نہیں، پاکستان دنیا کے کونے کونے میں شہری کے وقت وہ کھڑا ہو کر وہ مسجد کے کونے میں ایک چراغ لے کر بیٹھا ہے اور اس کے لبوں پر قرآن کریم کی آیت میں چل رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نقموا منهم إلا رب العالمین ہمارا کوئی جرم نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، صرف اتنا جرم ہے کہ ہمیں اپنے اکابر نے یہ بتایا، ہمیں اپنے اکابر نے یہ بتایا کہ جس رب نے تمہاری جبین نیاز کو بنایا، تمہاری جبین نیاز بھی اسی ایک کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ گڑگڑاتا ہوا نظر آتا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ یہ دل بناتا ہے رب کے سامنے، رب العالمین میرے دل کی باتوں کو بھی تو جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں اس ملک پر کتنا وفادار ہوں، میرے رب تجھے پتا ہے ان مدارس کے اندر، ان مساجد کے اندر رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کو مٹانے کی نہیں، دنیا کو بچانے کی محنت ہو رہی ہے۔ میرے انتہائی کار میں قدر بھائی رب تسلی دیتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کبھی سوچنا بھی نہ کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں رب اس سے غافل ہے، لیکن انتظار کیجئے، میری درخواست ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے طالب علم دوستوں سے کہ میں کہا کرتا ہوں رابطے کی زندگی اور ضابطے کی زندگی، بڑوں کے رابطے میں رہیں، ان کے بتائے ہوئے ضابطے پہ چلو گے، زندگی کا ہر آنے والا لمحہ تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں بلندیاں عطا کرے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس خیر کے مجمع میں، اس خیر کے کلمے کے ساتھ، اس خیر کی دعا کے ساتھ، اس خاندان خیر کے ساتھ کلمات آج کی انتہائی خوبصورت بزم میں ان کے کلمات تحسین پیش کرتا ہوں، کلمات تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس گلشن کی بہاروں کو اور پھر بہار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھنا بڑی. اللہ صلی اللہ سیدنا. صدر جلسہ اکابرین ملت، زعماء قوم، علماء کرام، میرے انتہائی محترم شرکاء جلسہ، مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلا بھی گلا کر رہا ہے، لیکن میں اس پروگرام میں حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. آج ہم اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مرکز میں جو مرکز ہمارے اکابر نے قائم کیا تھا، اس دور کے ولی کامل حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نظر اللہ مرکزہ، پھر ہمارے مخدوم آئے حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ. اللہ نے پھر وہ سلسلہ چلایا. ہمارے بھائی فاضل بھائی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری مدجل العالی نے اس نظام کو سنبھالا، اور آج میرے سامنے یہ صفحے نظر آ رہی ہیں جو آج بخاری شریف کی غالباً آخری حدیث پڑھیں گے، اور پھر یہ حضرات اس میدان عمل میں اتر کر دین کے لیے کام کریں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ انہیں بھی ہم سب کو آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. آمین اونچی آواز سے کہہ دیجیے. حضرات محترم، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، وقت کی پابندی بھی کوشش کروں گا اور اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے کہ یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. قرآن ہمیں 30 پاروں کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، قرآن ہمیں احادیث کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، قرآن ہمیں سیرت کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. اما عائشہ صدیقہ سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ اما جان ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے، تو میری ماں اور ہم سب کی ماں نے کیا جملہ کہا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. مجھ سے آ کر نبی کی سیرت پوچھنے والوں، جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو، الحمد سے آغاز کرو، جنات کا اختتام کرو، تم ایک ایک پڑھتے جاؤ گے، میرا رب آمنہ کے لال کی سیرت بیان کرتا جائے گا. حضرات محترم، میں توجہ چاہتا ہوں اور کم از کم اتنی خواہش تو رکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات پسند آئے تو مل کر سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا اونچی آواز سے، اور ذرا اونچی آواز سے اللہ کا نام بلند کیجئے. ان مدارس میں رب کا نام سکھایا جاتا ہے، آمنہ کے لال کی سیرت اور سنت سکھائی جاتی ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. آج دنیا کہتی ہے مدارس میں دہشت گردی کا سبق دیا جاتا ہے. کسی مدرسے سے اسلحہ کا ٹیٹو نہیں پکڑا گیا، اسلحہ کا ٹیٹو پکڑا گیا ہے تو 9000 سے پکڑا گیا ہے. آج مدارس میں دین سکھایا جا رہا ہے، نبی کی سنتیں سکھائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ مدارس سے یہ نظام چلتا رہے گا اور قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. سب کہہ دیں انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ. میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. اختصار مد نظر ہے، میرے آقا کی سیرت کی باری آئی، رب نے قرآن اتارا، رب نے کہا اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، اللہ نے حفاظت کروائی. آج بھی پوری دنیا میں قرآن کے حفاظ ملتے ہیں، آنکھوں والے نہیں، نبینا ملتے ہیں. رب کہتا ہے قرآن میں اتارا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا. نبی میں نے بھیجا ہے، کیسا نبی بھیجا ہے؟ آخری نبی بھیجا ہے. سب کہہ دو آمنہ کے بعد اللہ کے آخری نبی ہے. کہو بے شک، اونچی آواز سے کہو
अकीदे की बात है। आप अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर आते रहे, हादी आते रहे, रसूल आते रहे, लेकिन आप सबसे आखिर में आए, अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए। किस शान से आए, किन हिफतों से आए? मुझे दो जुमले याद आ रहे। एक जुमला वालिद माजिद का याद आ रहा और एक जुमला अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का याद आ रहा है। वो लोग कहते हैं नबी की सीरत, आओ नबी की सीरत बयान करते हैं तो देवबंद के फरजंद बयान करते हैं। फरमाया नबी की सीरत की बारी आती है, रब ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। मानते हैं जमीन पर खड़े थे, दूर पे खड़े थे, नीचे से आवाज लगती है अल्लाह, ऊपर से आवाज आती है या मूसा, दरमियान में फरिश्ता नहीं। लेकिन मेरे और आपके नबी की बारी आती है, मशरक़ व मग़रिब शमाल जनूब के नबी की बारी आती है। रब ने कहा नहीं, बात मक्का में नहीं होगी, अब बात होगी तो अर्श पर होगी। मेरा पैगंबर मेरे सामने आएगा, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझसे बात करेंगे। और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो नूरियों के सरदार जिब्राइल अमीन रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। फरमाया जिब्राइल आगे चलो, ताका जा नहीं सकता हूं, मेरे पर जब जाएंगे। यहां पर मेरे कादर कहते हैं जहां पर नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, वहीं से बशरियत मुस्तफा की इब्तिदा होती है। और हज़रात मोहतरम एक और जुमला ईमान ताजा करने के लिए आज इन सफों में मेरे अजीज भी बैठे हुए, मेरे भाई भी बैठे हुए, जितने बैठे हुए हैं सब मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन हज़रत मौलाना कारी हमीद जालंधरी साहब के साहबजादे हमारे मोहतरम जनाब मौलाना अहमद हमीद जालंधरी भी बैठे हुए हैं। रब ने खानदान को चुना है, फैसला रब करता है। या मेरे कादर कहते हैं एक आज इस सफर में भी यार साथ होते, सिद्दीक़ अकबर साथ होते, उन्हें पता चलता आगे बढ़ता हूं, मेरा वजूद खत्म होता है। जिब्राइल कहते पीछे हट जाइए, सिद्दीक़ कहते जिब्राइल तुम पीछे हटो, मुझे आगे जाने दो। आज ही तो मौका है, समय खत्म नबूवत पर परवाना कुर्बानी देना चाहता है। हज़रत मोहतरम मेरे परवरदिगार ने कुरान भी महफूज रखा, नबी की सीरत भी महफूज रखी। सहाबा तो ऐसे आशिक थे, उन्होंने यहां तक महफूज कर लिया कि नबी की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। आज आइए दोस्तों, आखिरी जुमले कहना चाहता हूं। दुनिया ताना देती है, ये मदरसे दहशत गर्दी सिखाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं पाकिस्तान किसने बनाया है? मेरा उनसे सवाल है पाकिस्तान का परचम किसने लहराया है? मैं आज ये बात खैरुल मदारिस में बड़े फख्र से कहता हूं, पाकिस्तान भी देवबंदियों ने बनाया है और आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी देवबंदी मैदान में मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं, अकादरी तशरीफ ला रहे हैं, मैं सिर्फ हिस्सा डाल रहा हूं। आइए देखिए आपके सामने एक शख्सियत बैठी हुई है, कन्ना से उठे हैं, बलूचिस्तान से उठे हैं, आज सेनेट के डिप्टी चेयरमैन बन गए हैं। रब जिसे चाहता है इसे पता कर देता है। मेरे परवरदिगार ने आपके मसलक को, आपकी जमात को इसे पता की है, आज सेनेट के डिप्टी चेयरमैन बने हैं और इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब जरूर आएगा। मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान बनेंगे। कह दो इंशाअल्लाह और जरा ऊंची कह दो इंशाअल्लाह। दोस्तों वो कंटेनर से आए थे, फिर भूल जाओगे, मेरा ठहर जाओ। कंटेनर से आए थे दो, याद है? बीच एक ने कहा था मैं कनाडा का इनकलाब लाऊंगा, दूसरे ने कहा था मैं यूरोप का इनकलाब लाऊंगा। कोई उठता है, कोई कहता है मैं अमेरिका का इनकलाब लाऊंगा। मेरे कायद थे, आपके कायद थे, देवबंद के सफेद थे। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में खड़े होकर उन पर कर्जे दी, पैसे दी और पैगाम क्या दिया था? उन्होंने कहा था ओ कनाडा का इनकलाब लाने वालों, यूरोप का इनकलाब लाने वालों, इस पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों शहदा का खून शामिल है। यहाँ पर
کوئی کینیڈا کا انقلاب نہیں آ سکتا ہے. انقلاب آئے گا صدیق کی صداقت کا آئے گا, عمر کی عدالت کا آئے گا, عثمان کی شہادت کا آئے گا, علی کی شجاعت کا آئے گا. حضرات محترم, دنیا کہتی ہے مدرسے, میں آج دنیا والوں سے پوچھتا ہوں, سرحد پر ریفرنڈم کس نے جیت کر تمہیں دیا تھا؟ کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم کس نے لہرایا تھا؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا تھا. پاکستان میں آئین بنے تو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود میدان میں نظر آتے ہیں, اور آج جب ان آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پاکستان کو سیکولر بنانے کی سازش کی جاتی ہے, تو دیوبندیت سامنے آتی ہے, جمعیت آتی ہے, وفاق المبارک میدان میں کھڑی ہوتی ہے, وہ اعلان کرتی ہے یاد رکھو اس پاکستان کو کوئی سیکولر نہیں بنا سکتا ہے, یہاں پر اسلام آئے گا, قرآن آئے گا, کلمے کا نظام آئے گا, آمنہ کے لال کا نظام آئے گا. آپ ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجیے انشاءاللہ. حضرات محترم, اپنی صفوں کو منظم رکھیے, اتحاد رکھیے, اپنے اکابرین پر اعتماد کیجیے. آپ کے اکابرین آج اپنے بڑوں کے مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں. آج آپ کے اکابر علامہ شبیر احمد عثمانی, آج آپ کے اکابر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع, آج آپ کے اکابر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری, آج آپ کے اکابر امیر شریعت سید عطا اللہ حضرت مولانا مفتی محبوب اور دیگر اکابر حضرت ترفاستی حضرت ہزاروی کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پرامن انقلاب کے ذریعے اس پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے. مطالب ہے بہت, وقت اطلاع کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی طرف میں پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. Message TV. This is your channel. This is your channel.